السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ محترم اور معزز ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی گئی۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس کے سامنے ہیں، اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا، اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس نے فرقان کو نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، انکار سے کام لیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب انتقام والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 3 کے ابتدائی حصہ کی تفسیر، توضیح اور تشریح کی تھی، جس میں رب العالمین کے اس آیت مبارکہ میں جو صراحتیں اللہ نے فرمائی ہیں کا تذکرہ ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے کتاب نازل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور تیسرے حق کے ساتھ، یہ حق ہے، باطل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن اور کتاب کا ایک وصف یہ ذکر فرماتے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ۔ اللہ نے جو یہ کتاب نازل فرمائی ہے، تو یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان ساری کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی۔ اس سے پہلے تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ ان ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی قرآن دو طرح سے ان ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ جس طرح سے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا، اسی طریقے سے رب العالمین نے تورات کو بھی نازل فرمایا، انجیل کو بھی نازل فرمایا، زبور کو بھی نازل فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو بھی نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو نازل فرمایا ہے، اس کی تصدیق کرتی۔ اور دوسری بات، ان کتابوں میں جو موضوعات ہیں، ان موضوعات کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں دو چیزیں آ گئی۔ ایک تو لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں، قرآن کریم کے نزول کے بارے میں تم اتنے کنفیوز کیوں ہو، اتنے حیران اور پریشان کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے پہلے کئی کتابیں نازل فرمائی۔ وہی تو تعلیم ہے جو ان کتابوں نے دی، اور وہی تعلیم اس کتاب میں۔ تو اللہ رب العزت نے کئی کتابیں نازل فرمائی ہیں، قرآن بھی اس نے نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں اتنے زیادہ تمہارے شبہات کیوں رہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہو شاعر ہے، شعر شاعری ہے، کبھی جادو کا کلام کہتے ہو، کبھی کہتے ہو کسی سے پڑھ لیتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور کبھی سرے سے انکار ہی کر دیتے۔ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سے پہلے کتابیں نازل فرمائی، تو جیسے رب العالمین نے ان کتابوں کو نازل فرمایا، ویسے اس کتاب کو بھی نازل فرمایا۔ اور دوسری بات تصدیق کرنے والی ہے
کہ قرآن جو ان کتابوں میں موضوعات ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آج قرآن ان کتابوں کی تعلیمات کو صحیح اور غلط جاننے کا ایک معیار ہے۔ قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے کہ تورات میں جو لکھا ہوا ہے اس میں سے کون سی غلط ہے اور کون سا صحیح ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو اپنے کلام میں واضح فرمایا ہے کہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تحریف ہوا، بہت ساری چیزیں اس میں داخل کر دی گئی، بہت ساری چیزیں اس میں نکال دی گئی۔ تو کون سی چیز برحق ہے رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم اس بات کی وضاحت اور صراحت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یہ تصدیق کرتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز صحیح ہے کون غلط ہے، لہذا ان کتابوں میں جو موضوعات ہیں، جو معلومات ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جس کی تائید قرآن کرتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں دین اسلام، تمہارے لیے تم دین اسلام کو منتخب کر لیا، چن لیا ہے، تم مسلمان ہو جاؤ۔ رب العالمین نے جو چیزیں توحید سے متعلق بتائی ہیں، واضح فرمایا ہے، تو قرآن جن چیزوں کو پیش کرتا ہے گویا کہ ان کتابوں میں وہ چیزیں صحیح ہیں، وہ درست ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں تو جتنی باتیں قرآن کریم اس کی تصحیح کرتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے، وہ باتیں صحیح ہیں۔ ان مطلب کتابوں میں دوسری چیز جو موجود ہے، ایسی چیزیں جو قرآن میں بیان کردہ معلومات کے خلاف ہیں، وہ چیزیں باطل ہیں، جو قرآن کے بیان کردہ معلومات کے اور تفصیلات کے خلاف ہو، وہ چیزیں غلط ہیں۔ اس کا مطلب کہ ان چیزوں کو ان کے ماننے والوں نے اس میں داخل کر دیا، اس میں گھسا دیا۔ اور تیسری چیزیں وہ ہے کہ کچھ ایسی تفصیلات ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں ان چیزوں ان کتابوں میں جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں توقف اختیار کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی ہے، اور ان باتوں کو بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنو اسرائیل سے حدیثیں بیان کرو، روایتیں بیان کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ وہی روایتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے۔ کچھ نبیوں کی تفصیلات سے متعلق ہے، کچھ جو ہے کیا نام ہے اور کوئی تفصیل سے متعلق ہے، تو قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، تو ان چیزوں کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو قرآن اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی ان چیزوں میں کون سی صحیح ہے، ان کتابوں میں کون سی باتیں غلط ہیں، اس کو جاننے کا معیار قرآن ہے، کیونکہ اس میں تبدیلیاں ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ نے ہی تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا ہے۔ قرآن کو بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور تورات اور انجیل کو بھی اللہ نے نازل کیا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی تورات انجیل جب اس کتاب کو رب العالمین نے نازل کیا تھا تو لوگوں کے لیے ہدایت کا وہ ذریعہ تھا۔ تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، انجیل اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جیسے آج قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، ایسے اس وقت تورات اور انجیل ہدایت کا ذریعہ تھا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ان ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور اب صرف اور صرف قرآن کریم پر عمل ہوگا۔ اسی پر جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا دوبارہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا، اس سے پہلے بھی ذکر کیا، تورات انجیل کو نازل کیا، لیکن اب اللہ نے فرقان نازل کر دیا۔ اور فرقان کے معنی وہ کتاب جو حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ اب کوئی کتاب اگر ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے وہ فرقان ہے، قرآن ہے۔ تورات حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتی، انجیل حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں خرد برد ہوا، اس میں کمیاں بیشیاں ہوئی۔ تو تورات، یہ قرآن، یہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ باتیں اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں اور تورات وغیرہ کے بارے میں فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو ان قیمتی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی اعلم، والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔